خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ آزمائش جو ہے اگر ہم پر آ جائے تو ہمیں آزمائش پر غالب آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک خدا کا خادم جے او فریزر اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ گناہ پر غالب آنے کے لیے میرے اندر سکونت پذیر مسیح بھی طاقت بخشتا ہے، لہذا میں فتح یاب ہوتا ہوں جب تک آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا بطور نجات دہندہ اپنے دل میں قبول نہ کر لیں، اس وقت تک آپ اپنی در حقیقت آزمائشوں پر فتح نہیں پا سکتے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے حال ہی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو آپ کو آزمائش کا بڑا اندیشہ ہوگا۔ گزشتہ زندگی میں تو آپ کو اس قسم کا کوئی اندیشہ نہ تھا، خواہ آپ سے کوئی گناہ سرزد بھی کیوں نہ ہو جاتا، مگر چونکہ اب آپ مسیح کی طرف رجوع لائے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نفرت، لالچ اور غرور وغیرہ کے گناہ کے خلاف جنہوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا ضرور جنگ کریں گے۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے نکالیے گا عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس حوالے سے 3 حصوں پر غور کریں گے، یا اس کے 3 امر جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور پہلا امر جو ہے وہ ہے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ کہ آزمائش خواہ کتنی بھی زبردست اور خطرہ کیوں نہ ہو، گناہ نہیں۔ آزمائش کے آگے ہتھیار ڈالنا گناہ ہے۔ یسوع پر بھی بڑی سخت آزمائش آئی مگر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، لہذا یہ کبھی خیال نہ کریں کہ چونکہ آپ پر بڑی کڑی آزمائش آئی ہے اس لیے آپ اچھے مسیحی نہیں ہیں، کیونکہ مجھ پر آزمائش آئی ہے۔ بھائی، آزمائش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر آزمائش پر غالب آنا یہ ایمان کی بات ہے۔ اور اس حوالے کے تعلق سے ہم دوسرا حصہ یا دوسرا امر اس پر غور کریں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، یہ کہ آزمائش کا مسیح کی قوت اور دلیری سے مقابلہ کریں۔ واہ، کیا بات ہے! یہ کہ آزمائش کا مسیح کی قوت اور دلیری سے مقابلہ کریں۔ ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم آزمائش کا مقابلہ کریں، لیکن تنہا اپنی قوت ارادی سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے اس پر غلبہ حاصل کریں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یہ کہ اگر آزمائش کا مقابلہ مسیح سے قوت پا کر
کیا جائے تو اس سے ہمارے مسیح چال چلن میں ترقی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی آزمائش سے برد ازما ہیں تو یہ واضح ثبوت ہے کہ آپ صحیح معنوں میں نئی مخلوق بن چکے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم کسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ یہ بات پہلا کرنتھیوں کے نام خط اس کا 10واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ آزمائش کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیراسموس، یعنی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ٹیمپٹیشن۔ اس حوالے کے مطابق ہمیں خدا کی سچائی کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور ہمیں آزمائش پر فتح بخشے گا یا آزمائش پر غلبہ حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں اس حوالوں کی سچائی سے سیکھنا چاہیے کہ روز بروز یسوع پر بھروسہ رکھیں۔ میرے عزیزو، ہم نے ایمان کے وسیلہ سے خداوند مسیح کو اپنے دلوں میں اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جس نے ہماری گزشتہ گناہ معاف کر ڈالے۔ لہذا ہمیں ایمان کے وسیلہ سے مسیح کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا خداوند ہے اور موجودہ آزمائشوں میں ہمارا محافظ ہوگا۔ آپ آزمائش پر اپنی قوت ارادی اور ذاتی جدوجہد سے غالب نہیں آ سکتے، اس لیے یسوع کی طرف تکتے رہیں اور غالب آنے کے لیے اس سے قوت حاصل کریں۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ غالب ہے جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایک اور بات جو خدا کے کلام سے ہمیں تسلی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا یوحنا اس کی 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو تم میں ہے، کون ہے؟ ہمارا خدا یسوع مسیح، وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ دنیا میں کون ہے؟ شیطان۔ میرے عزیزو، لکھا اس آیت پہ ذرا غور کریں، لکھا ہے کیونکہ جو تم میں ہے، خداوند یسوع مسیح، وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، یعنی شیطان۔ ہمیں مسیح پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس بات پر غور کرنا ہے کہ وہی ہمیں آزمائش سے نکال سکتا ہے، وہی ہمیں آزمائش پر غالب کر سکتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جس نکلنے کی راہ کا ذکر ہوا ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اپنی قوت کے ذریعے اس نے ہمارے گزشتہ گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس کے جی اٹھنے میں ہمیں اس کی قدرت نظر آتی ہے جو آزمائش پر غالب آنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اس پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اپنی آزمائش پر غالب آنے کے لیے مسیح پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیں آزمائش سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج بہت سے لوگ
زمینی آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں اپنی قوت سے، وہ نہیں نکل سکتے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے اس پر ایمان رکھنے کی کہ وہی ہمیں آزمائش سے نکال سکتا ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنا نجات دہندہ جان کر اس کو کہیں کہ ہم کو اس آزمائش سے نکال، بلکہ وہ تو کبھی ایسی آزمائش میں پڑنے بھی نہیں دیتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو۔ میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے اپنی برکتوں کے ساتھ مالا مال کرے، آمین۔